بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی عزت، کوئی شہرت اور کوئی لمبی زندگی، لیکن ایک کامیابی ایسی ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر کامیابی ہیچ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا ہی دنیا میں سکون، قبر میں راحت اور آخرت میں جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسان کو کیسے معلوم ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے راستے پر چل رہا ہے؟ کیا اللہ اپنے محبوب بندوں کو کوئی ایسی نشانیاں عطا کرتا ہے جس سے امید بن جائے کہ رب کریم ان سے خوش ہے؟ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے پر خاص رحمت فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو عام لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہتی ہے، مگر اہل ایمان انہیں پہچان لیتے ہیں۔ آج ہم انہی نہایت اہم اور فکر انگیز 9 نشانیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی نشانیاں آپ کی زندگی میں پہلے سے موجود ہوں اور آپ نے کبھی ان پر غور ہی نہ کیا ہو، اس لیے اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر پہلی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کسی گھر کو بیٹی جیسی عظیم رحمت عطا فرماتا ہے۔ بعض گھروں میں دولت آتی ہے، بعض میں شہرت، بعض میں دنیا کی آسائشیں، لیکن جب اللہ کسی بندے پر اپنی خاص رحمت نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے ایسی نعمت عطا کرتا ہے جو صرف گھر کی زینت نہیں بنتی بلکہ پورے خاندان کے لیے رحمت، برکت اور جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ نعمت بیٹی ہے۔ ایک ننھی سی بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو بہت سے لوگ صرف ایک بچی کو دیکھتے ہیں، مگر اہل ایمان اس میں اللہ کی رحمت کا نزول دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنائی، کیونکہ بیٹی صرف اولاد نہیں بلکہ صبر، محبت، شفقت، حیا اور رحمت کا خزانہ ہوتی ہے۔ ایک باپ جو دنیا کے سامنے مضبوط پہاڑ بن کر کھڑا رہتا ہے، اپنی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر پگھل جاتا ہے، اور ایک ماں اس کی تربیت میں اپنی زندگی کا سکون تلاش کرتی ہے۔ یہ سب اللہ کی رکھی ہوئی وہ حکمت ہے جو دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں محبت، احساس اور باہمی احترام بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس رحمت کی صحیح تربیت کی جائے، اسے دین، حیا اور اچھے اخلاق سکھائے جائیں، اس کی عزت اور حقوق کی حفاظت کی جائے، تو یہی بیٹی قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو بیٹی عطا فرمائی ہے تو اسے صرف ایک ذمہ داری نہ سمجھے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ شاید اللہ نے اپنی رضا کی پہلی کرن اسی ننھی رحمت کی صورت میں اس کے گھر بھیجی ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کے باوجود بے سکون رہتے ہیں، جبکہ بعض چھوٹے سے گھروں میں ایک معصوم بیٹی کی ہنسی پورے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو بعض اوقات اپنی محبت کا اظہار شور و شہرت سے نہیں بلکہ ایک معصوم بیٹی کی مسکراہٹ سے کرتا ہے،
اور یہی اس بات کی پہلی امید افزا نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر پر ابھی بھی رب کریم کی خاص رحمت سایہ فگن۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی دولت کو سخی ہاتھوں تک پہنچا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مالدار ہونا ہی اللہ کی رضا کی نشانی ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مال و دولت بذات خود نہ عزت کی دلیل ہے اور نہ ذلت کی، بلکہ اصل امتحان یہ ہے کہ یہ مال کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے صرف رزق کی فراوانی ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کے دل میں سخاوت، ہمدردی اور دوسروں کے درد کا احساس بھی پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ شخص اپنے مال کو صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بناتا، بلکہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ ایسے انسان کے ہاتھ سے نکلنے والا ایک معمولی صدقہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہ اخلاص اور خیر خواہی کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھیے تو بخیل انسان جتنا زیادہ مال جمع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ محرومی اور خوف کا شکار رہتا ہے۔ اسے ہر وقت اپنے نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، جبکہ سخی انسان خرچ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں سکون، اطمینان اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، قرض داروں کی مدد کریں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس معاشرے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کے دلوں میں مال کی محبت سے زیادہ اللہ کی رضا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر ان کے لیے خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا بلکہ خوشی بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں سخاوت زندہ ہو جائے وہاں حسد کم ہونے لگتا ہے، دل قریب آنے لگتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو رات کی تنہائیوں میں عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہر رات سوتے ہیں، لیکن ان میں سے چند خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی خود اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ بیداری کسی الارم کی مرہون منت نہیں ہوتی، نہ ہی کسی انسان کے بلانے کا نتیجہ ہوتی ہے، بلکہ یہ عرش الہی سے آنے والی وہ خاموش پکار ہوتی ہے جسے صرف وہی دل سن سکتا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی محبت کے لیے چن لیا ہو۔ ذرا تصور کیجئے، سرد رات ہے، بستر انتہائی آرام دہ ہے، جسم نیند کی لذت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر اچانک ایک بندے کی آنکھ کھلتی ہے، وہ خاموشی سے وضو کرتا ہے، جائے نماز بچھاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، نہ شہرت کا لالچ ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ، وہاں صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ یہی اخلاص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی انسان اسی چیز کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے جسے وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنی راحت چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے نزدیک میرے رب کی رضا دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی،
جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بار بار اپنے در پر بلا لیتا ہے، ان کی زبان پر ذکر جاری رہتا ہے، ان کی آنکھوں سے دعا کے آنسو بہتے ہیں اور ان کا دل سجدوں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو بار بار تہجد، دعا، استغفار، تلاوت قرآن اور رات کی عبادت کی توفیق مل رہی ہو تو اسے اس پر فخر نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالی کی خاص رحمت اور اس بات کی امید افزا نشانی ہے کہ رب کریم اسے اپنی قربت اور اپنی رضا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ والدین کے دل میں اپنے بندے کے لیے رضا اور دعا پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ اپنی کامیابیوں پر فخر کرتے ہیں، کوئی اپنے عہدے پر ناز کرتا ہے، کوئی اپنی دولت پر، کوئی اپنی شہرت پر، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے قیمتی سرمایہ وہ ہے جسے دنیا کی کوئی منڈی خرید نہیں سکتی، اور وہ ہے والدین کے دل سے نکلنے والی سچی دعا۔ بہت سے لوگ اللہ کی رضا کو دور دراز عبادتوں میں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اپنی رضا کا ایک عظیم دروازہ اسی گھر میں رکھا ہوتا ہے جہاں انسان نے پہلی بار آنکھ کھولی، چلنا سیکھا اور بولنا سیکھا۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے والدین کی خدمت کا شوق عطا فرماتا ہے، وہ ان کی ضرورتوں کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھتا ہے، ان کے سخت لہجے پر صبر کرتا ہے، ان کی کمزوریوں پر رحم کرتا ہے، ان کے بڑھاپے کو آزمائش نہیں بلکہ اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کی زبان سے اس کے لیے بے ساختہ دعائیں نکلنے لگتی ہیں اور باپ کے ہاتھ اس کی کامیابی اور بھلائی کے لیے اٹھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والی بے شمار آسانیوں کے پیچھے کسی ماں کی سجدوں میں بہنے والی آنسو کے آنسو ہوتے ہیں اور کسی باپ کے دل سے نکلنے والی خاموش دعائیں ہوتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو جس انسان کو والدین کی محبت اور دعائیں حاصل ہوں، اس کے اندر ایک عجیب سا اعتماد، سکون اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مشکلات میں جلد نہیں ٹوٹتا، آزمائشوں میں مایوس نہیں ہوتا اور زندگی کے نشیب و فراز کا زیادہ حوصلے سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہی اللہ کی ایک خاص رحمت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص دنیا بھر سے تعریفیں سمیٹ لے مگر اس کے والدین اس سے دل برداشت ہوں تو اس کی کامیابیاں بھی اندر سے کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کی خدمت کا موقع دیا ہے، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت، اطمینان اور دعا پیدا کر دی ہے، وہ آپ کے لیے دل سے کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرما، تو سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ جس لمحے ماں کی رضا اور باپ کی خوشنودی ایک بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اسی لمحے آسمان کی رحمتیں بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگتی ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دیتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کے پاس مال ہو، کاروبار چل رہا ہو یا زندگی آسان ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے حالات نہیں بلکہ اس کا دل بدل دیتا ہے، کیونکہ جب دل بدل جاتا ہے تو انسان کی پوری زندگی بدلنے لگتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ نماز بوجھ محسوس ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، ذکر و دعا میں مزہ نہیں آتا تھا،
لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک عجیب انقلاب آتا ہے۔ اذان کی آواز صرف کانوں تک نہیں بلکہ روح تک پہنچنے لگتی ہے۔ قرآن کی آیات دل پر اثر کرنے لگتی ہیں۔ مسجد کا سکون دنیا کی ہر محفل سے زیادہ محبوب محسوس ہونے لگتا ہے۔ صدقہ دینے میں خوشی آنے لگتی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر کے دل کو راحت ملنے لگتی ہے۔ والدین کی خدمت عزت معلوم ہونے لگتی ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا بوجھ نہیں بلکہ ذمہ داری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ سب انسان کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی انسان ہمیشہ اسی طرف کھینچتا ہے جس سے اس کا دل محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالی کسی بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے تو نیکیاں اس کے لیے آسان اور محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ وہ گناہ جو پہلے معمولی لگتے تھے اب دل کو بے چین کرنے لگتے ہیں۔ زبان جھوٹ بولنے سے گھبراتی ہے، نگاہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے، دل ہر وقت اپنے رب کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہی زندہ دل کی علامت ہے، کیونکہ مردہ دل گناہ پر خوش ہوتے ہیں جبکہ زندہ دل گناہ کے بعد بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل بار بار اللہ کی طرف کھنچ رہا ہے، نیکیوں میں لذت محسوس ہو رہی ہے اور گناہوں سے نفرت بڑھ رہی ہے، تو یہ اس بات کی بہت بڑی امید ہے کہ اللہ آپ کو اپنی قربت اور اپنی رضا کی منزلوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے دل میں گناہ پر ندامت پیدا کر دیتا ہے اور اسے سچی توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اصل فرق گناہ کرنے والے اور اللہ کے محبوب بندے کے درمیان یہ نہیں ہوتا کہ ایک سے کبھی گناہ نہیں ہوا، بلکہ فرق یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے بعد اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بعض لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بھول جاتے ہیں اور دوبارہ اسی راستے پر چل پڑتے ہیں، لیکن بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ایک معمولی لغزش بھی ان کی راتوں کی نیند چھین لیتی ہے، ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زبان بار بار استغفار کرنے لگتی ہے اور روح اپنے رب کے حضور معافی مانگنے کے لیے تڑپ اٹھتی ہے۔ یہی تڑپ دراصل اللہ تعالی کی خاص رحمت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ مردہ دل گناہ کے بعد کوئی درد محسوس نہیں کرتے، بلکہ زندہ دل اپنے رب سے دور ہونے کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے گناہوں کا احساس عطا فرماتا ہے، پھر وہ دوسروں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے، آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور بار بار اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہی وہ بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو جس دل میں احساس ندامت باقی ہو وہ دل ابھی زندہ ہے، اس میں خیر باقی ہے اور اس کی اصلاح کی امید باقی ہے، کیونکہ ضمیر کی آواز اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کے بعد بے چین ہو جاتا ہے، اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، وہ اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے حقوق واپس کرتا ہے، معافی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتا اور بار بار توبہ کی طرف لوٹ آتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے
کہ اللہ تعالی نے ابھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اسے اپنی طرف واپس آنے کا موقع دے رکھا ہے۔ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے دل میں نیک لوگوں کی محبت اور دین کی طرف ایک عجیب کشش پیدا کر دیتا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں بے شمار لوگوں سے ملتا ہے، مختلف محفلوں میں بیٹھتا ہے اور کئی طرح کے ماحول کا حصہ بنتا ہے، لیکن ہر صحبت اس کی شخصیت پر ایک نہ ایک اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ جب اللہ تعالی کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں خاموشی سے ایک ایسا انقلاب برپا کرتا ہے جس کا آغاز اس کے ماحول سے ہوتا ہے۔ پھر وہی شخص جو پہلے فضول گفتگو، بے مقصد محفلوں اور دنیاوی مشغلوں میں گھنٹوں گزار دیتا تھا، اب نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس کے دل کو ٹھنڈک دینے لگتی ہے، علماء کی نصیحت اس کے دل میں اترنے لگتی ہے، مسجد کی خاموش فضا اسے اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے، ذکر الہی میں اسے وہ اطمینان ملنے لگتا ہے جو پہلے دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی پسند بدلنے لگتی ہے، اس کی گفتگو بدلنے لگتی ہے، اس کے دوست بدلنے لگتے ہیں اور اس کی زندگی کا رخ اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی انسان ہمیشہ اسی ماحول کی طرف کھینچتا ہے جہاں اس کے دل کو غذا ملتی ہو۔ اس لیے جب اللہ تعالی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کی سمت بدل دیتا ہے، پھر گناہ کی محفلوں میں اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، بے مقصد ہنسی مذاق اور فضول مصروفیات دل پر بوجھ لگنے لگتی ہے، جبکہ نیک صحبت، دینی مجالس، تلاوت قرآن، ذکر و دعا اور اللہ والوں کی مجلس اس کی روح کی غذا بن جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا دل خود بخود دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، نیک لوگوں سے محبت بڑھ رہی ہے اور برے ماحول سے دوری پیدا ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ تعالی اپنی قربت عطا کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کو اپنے نیک بندوں کی محبت سے آباد کر دیتا ہے۔ آٹھویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی دعاؤں میں اثر اس کے دل میں اپنے رب پر کامل بھروسہ اور ہر حال میں امید پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہر انسان دعا کرتا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے، کوئی رزق میں برکت کے لیے اور کوئی اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے، لیکن ہر دعا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض دعائیں صرف زبان سے نکلتی ہیں، جبکہ بعض دعائیں سیدھی دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہیں، آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنے رب پر ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کی امید اللہ سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ یہی توکل ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھیے، جس انسان کے دل میں اللہ پر کامل اعتماد ہو وہ آزمائشوں میں جلدی ٹوٹتا نہیں، پریشانیوں میں گھبراتا نہیں اور لوگوں کے سہاروں سے زیادہ اپنے رب کے سہارے پر بھروسہ کرتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کے ایسے ایسے آثار دیکھنے لگتا ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کبھی بندہ راستے اچانک کھل جاتے ہیں، کبھی ناممکن دکھائی دینے والے کام آسان ہو جاتے ہیں، کبھی ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا،
اور کبھی دل کی وہ دعا پوری ہو جاتی ہے جسے انسان نے برسوں تک اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ اگر ہر دعا انسان کی خواہش کے مطابق فوراً پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ اپنے محبوب بندے کی کوئی دعا ضائع نہیں کرتا، بلکہ یا تو اسے اسی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے یا کسی آنے والی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے اس کا بہترین اجر محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے دعا مانگتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں، کیونکہ انہیں اپنے رب کی رحمت پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ مشکلات کے باوجود آپ کا دل اللہ سے دعا مانگنے پر آمادہ رہتا ہے، مایوسی کے بجائے امید پیدا ہوتی ہے۔ ہر حال میں زبان پر اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کرے گا جیسے الفاظ آتے ہیں اور دل بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ اس بات کی بہت بڑی امید ہے کہ اللہ آپ کو اپنی رحمت، اپنی قربت اور اپنی رضا کی منزلوں کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اسے لوگوں کے سہاروں کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا سکھا دیتا ہے۔ نویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو آزمائشوں کے درمیان بھی صبر، دل کا اطمینان اور اپنے فیصلوں پر بھی راضی رہنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان مشکلات، بیماریوں، مالی تنگی، عزیزوں کی جدائی یا دیگر امتحانات سے مکمل طور پر محفوظ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی میں کبھی آزمائش نہیں آتی، بلکہ ان کی اصل پہچان یہ ہوتی ہے کہ آزمائش آنے کے باوجود ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا، ان کا دل اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا، اور ان کی زبان سے شکوے کے بجائے صبر اور دعا کے الفاظ نکلتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے ایسا مضبوط دل عطا فرماتا ہے جو طوفانوں کے درمیان بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ بظاہر حالات سخت ہوتے ہیں، راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں یہ یقین زندہ رہتا ہے کہ میرا رب میرے لیے وہی فیصلہ کرے گا جس میں میری بھلائی ہے۔ یہی یقین اسے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ نفسیاتی طور پر بھی دیکھیے، جو شخص ہر مشکل میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ مضبوط، پرسکون اور متوازن رہتا ہے۔ وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، وہ اپنی ناکامی کو اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک نئے آغاز کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں یہ دیکھنے لگتا ہے کہ جن آزمائشوں کو وہ مصیبت سمجھ رہا تھا انہی کے ذریعے اللہ نے اسے گناہوں سے پاک کیا، اس کے درجات بلند کیے، اس کے دل کو نرم کیا اور اسے اپنے رب کے مزید قریب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے خوشحالی میں شکر کرتے ہیں اور تنگی میں صبر، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ دونوں حالتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں میں خیر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ مشکلات کے باوجود آپ کی نماز باقی ہے، دعا باقی ہے، اللہ پر بھروسہ باقی ہے، دل میں امید باقی ہے اور زبان پر شکوے کے بجائے الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون جیسے الفاظ جاری رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائشوں میں تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کے دل کو ایسا سکون عطا فرما دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اور یہی سکون دراصل اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اب بھی اس بندے کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی کی رضا ہر کام میں عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔